बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर तो ये है कि पीटीआई पार्लियामेंट की दौड़ से बाहर हो गई है। उसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। पिछले प्रोग्राम में कुछ तफसीलात मिस हो गई थी एडिटिंग की वजह से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि जब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही एक्सेप्ट नहीं हुए तो फिर गौहर खान पीटीआई के चेयरमैन कैसे हुए। तो टेक्निकली गौहर खान भी अब पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे और पीटीआई के कोई भी चेयरमैन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। तो पार्टी भी बगैर चेयरमैन के है और पार्टी पार्लियामेंट से बाहर होने जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बाज लोग जो है वो काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो कहते हैं जी काजी फाइज ईसा को यहाँ पर इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए था, यानी नजरिया ज़रूरत को सामने रख कर फैसला देना चाहिए था। तो मैं उस पर बात करूंगा कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हकायक पर मबनी फैसला दिया या उनको कुछ और करना चाहिए था। और वो तमाम सहाफ़ी जो कल तक काजी फाइज ईसा की तारीफ़ें कर रहे थे, आज क्यों अचानक काजी फाइज ईसा पर तनकीद कर रहे हैं और उस तनकीद के पीछे मोटिव क्या है, क्या है। बाद लोग मेरे प्रोग्राम से भी ये समझे कि शायद मैंने काजी फाइज ईसा के फैसले को जानबदाराना फैसला करार दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मसला वही है कि खान साहब ने आज तक जितनी बातें की हैं वो पलटकर उनके मुंह पर पड़ी हैं। और ये शायद उनमें से एक और बात है, जब खान साहब ये मुतालबा किया करते थे कि रसीदा कटो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधी सीधी बात की कि रसीदा कटो। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर उसके कागजात पूरे होते तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके हक में फैसला दे देते, इसमें कोई शक नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि हमने इनसे डिटेल मांगी, इनसे कागज मांगे कि कोई एक डॉक्यूमेंट हमें दे दें जो कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन को रेलिवेंट साबित करता हो, तो वो तो हो नहीं सका। और तमाम सहाफ़ी इस बात को मानते हैं कि पीटीआई अपने एविडेंस पेश नहीं कर सकी, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सके थे। हो रसीदा क्यों कहते हैं, ये नवाज शरीफ को कहते थे कि रसीदा कटो। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम ये था कि जब उन्हें मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया था, जेल में रखा था, तो उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स हत्ता के उनके जाए पैदाइश की पर्चियां भी कब्जे में ले ली थी और उनके जो उनका गांव था जाती उमरा जो हिंदुस्तान में रह गया था, उसकी भी तमाम जो मोमेंटोस से वो सारे कब्जे में ले लिए थे। और उसके बाद नवाज शरीफ को चंद संदूक देकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया और ये मशहूर कर दिया गया कि नवाज शरीफ जो अपनी पूरी जायदाद संदूकों में बंद करके जो है वो सऊदी अरब चले गए हैं। तो ऐसा नहीं हुआ था। नवाज शरीफ के संदूकों में दौलत नहीं गई थी, उनकी फैमिली के जो बच्चों के कपड़े छपड़े होते हैं वो डाल के उनको भेजा गया था। और तासुर ये दिया गया था कि जी 11 ब्रीफ के चले गए हैं, 12 ब्रीफ के चले गए हैं, तो इतना बड़ा खानदान और 12 ब्रीफ के इसमें कपड़े ही जा सकते हैं और कोई दौलत डालकर तो भेजेगा नहीं। ना किसी ने उनको इजाजत दी थी कि अपनी दौलत लेकर जाएं या अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। नवाज शरीफ का एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो फौज ने कब्जे में ले लिया था उस वक्त। और ये बात फौज के इल्म में थी कि नवाज शरीफ से अब किसी भी चीज का आप हिसाब मांगेंगे वो नहीं दे सकेगा। हत्ता कि नवाज शरीफ से कहते कि जी आप अपनी जाए पैदाइश या अपनी पैदाइश की तारीख साबित करें, नवाज शरीफ वो साबित नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो उसी वजह से फिर ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। पनामा केस आया तो नवाज शरीफ से रसीदें मांगी गई और ये वो कहते हैं ना, जो रिकॉर्ड फौज संभाल के रखती है या एस्टेब्लिशमेंट किसी भी वक्त किसी को काबू करने के लिए जो उनके पास एविडेंस होते हैं, उनमें से एक था कि अगर नवाज शरीफ से अब मांगेंगे किसी चीज का हिसाब दो, वो नहीं दे सकेगा। एवन फील्ड डिपार्टमेंट के उनकी रसीदें मांगते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। अल अजीजिया जो उन्होंने वहां पे बनाई जाके सऊदी अरब में, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। पैसा पाकिस्तान से कैसे गया उसकी रसीदें मांगते थे। तो रसीदें थी नहीं तो देते कैसे। तो आज वही रसीदें गले पड़ गई है तहरीक इंसाफ के। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि रसीदा कटो। अब उनको गालियां दे रहे हैं कि आपने हमें फैसला ऐसे कैसे दे दिया और ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी सियासी जमात के साथ, एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो कि जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो ज्यादती जो है वो सियासी जमात समझने वालों के साथ हुई है। जिन लोगों ने ये समझा कि पीटीआई सियासी जमात है उनके साथ ज्यादती हुई है। ना ये इमरान खान के साथ ज्यादती है ना ये पीटीआई के साथ ज्यादती है। लेकिन जो लोग पीटीआई को सियासी जमात या जमहूरी जमात समझते हैं ये उनके साथ ज्यादती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है ना ये जमहूरी जमात है,
تو جو لوگ اس وقت جو اینکر جو صحافی کسی کی ریٹنگ کم ہو گئی ہے, کسی کی ریٹنگ گر گئی ہے. پہلے کچھ جو صحافی ہے وہ اینٹی عمران خان ویلاگ کرتے تھے, میرے جیسے بہت سے لوگ جن کو عمران خان کے اوپر کچھ تحفظات ہیں وہ پروگرام کر رہے تھے, تو بہت سے لوگوں کی ریٹنگ گر گئی ہے. میری بھی ویورشپ کم ہوئی ہے. تو جن کی ویورشپ کم ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ریونیو کم ہو گیا ہے, تو انہوں نے اب پاپولر نیریٹو اپنانا شروع کر دیا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں جا رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی اس وقت آواز جو ہے وہ سوائے وی لاگ کے اور کہیں نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ان کی آواز ہے, مسلم لیگ اور حکومت میں اس کی آواز کہیں نہیں تھی سوائے سوشل میڈیا کے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف وی لاگس کرتے تھے یا پی ایم ایل این کے حق میں کرتے تھے, ان کی ریٹنگز بڑی اچھی آتی تھی. اب یہ الٹ ہو گیا معاملہ, اب جو پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے ان کی ریٹنگ اچھی آتی ہے, کیونکہ وہ تو لوگوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. ان کو باور کرا دیا گیا ہے کہ آپ کی آواز سوائے سوشل میڈیا کے اور کہیں نہیں ہے, نہ ٹی وی پہ ہے, نہ اخبار میں ہے, نہ کہیں اور ہے. تو غیر جانبدار تجزیہ کرنے والوں کی تو بیچاروں کی کوئی ریٹنگ ہی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اب جو مسلم لیگ نون کے نیریٹو کے قریب ہیں ان کی ریٹنگ گر گئی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون والوں کو پرواہ نہیں ہے, ان کی تو پانچوں گھی میں ہے, سر کڑائی میں. انہیں پتا اسی الیکشن جیت جانا ہے اور ہماری حکومت آ رہی ہے. اب انہیں پتا ہماری آواز ہر جگہ ہے, ٹی وی پہ بھی وہی نظر آتے ہیں, اخبارات میں بھی وہی ہیں, تو پھر سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے. پی ٹی آئی والوں کا سارا فوکس سوشل میڈیا پر ہے. تو اب آہستہ آہستہ وہ لوگ کل تک قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کر رہے تھے, اب وہ پرو عمران ہو گئے. اب انہوں نے عمران خان کے حق میں بات کرنا شروع کر دی ہے, کیونکہ ریٹنگ تو آتی ہے نا, ویورشپ تو بڑھتی ہے. تو یہ اس لیے قاضی فائز صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے. مانتے وہ بھی سب یہی ہے کہ قاضی فائز صاحب کا فیصلہ جسٹیفائیڈ ہے اور حقائق کے مطابق ہے, اور فیصلہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے نہیں دیا, الیکشن کمیشن نے دیا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے الیکشن کمیشن کی فیصلہ دینے کی جو انہوں نے وجہ بتائی ہے اس کو انہوں نے مان لیا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشن کرایا ہے یہ فیئر نہیں کرایا. اب سوال یہ کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی نہیں کرایا, یہ بات بھی درست ہے. کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں کراتی ہے. اسی طرح کاغذوں کے اوپر کارروائی ہوتی ہے, فل ان دی بلینکس ہوتا ہے, پہلے سے امیدوار طے ہوتے ہیں, اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کس نے جیتنا ہے, کس کو جتانا ہے, سب طے ہوتا ہے, سب میچ فکس ہوتا ہے. لیکن ساری سیاسی جماعتیں اتنی سیاڑی ہیں کہ وہ پیپر ورک کر کے رکھتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کل کو پیپر ورک دینا پڑے گا, تو وینیو کا اعلان, امیدوار, پینل, چاہے سچے جھوٹے, سب کچھ کر کے وہ کرتی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے تو اتنا بھی نہیں کیا, کیونکہ پی ٹی آئی کے سر میں غرور اور تکبر کا سودا سمایا ہوا تھا. عمران خان کی حکومت تھی, الیکشن کمیشن سے کہہ رہا تھا کہ جناب انٹر پارٹی الیکشن کرا لیں, نہیں کرائے. 1 سال کی مہلت دی, پھر نہیں کرائے, پھر جب کرائے تو فراڈ کر دیا, اور پھر کرائے پھر فراڈ کر دیا. پھر ایک پارٹی کو لے کر آگے جی امیدواروں کو کہہ دیا اس کا ٹکٹ لے لیں. تو پی ٹی آئی کو کسی نے نہیں مروایا سوائے عمران خان کی غلط چالوں نے. اور جس طرح انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا غلط فیصلہ کیا, جو ساری پی ٹی آئی مانتی ہے کہ ان کو پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی, وہ فیصلہ بھی خان صاحب کا غلط, لانگ مارچ کے فیصلے بھی خان صاحب کے غلط. اور پھر اس پر سب سے بڑی غلطی یہ کہ انہوں نے یہ الیکشن وکیلوں کے ذریعے عدالت میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا. میں کیوں کہتا ہوں پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے, جمہوری جماعت نہیں ہے, کیونکہ جو سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں وہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کرتی ہیں. نواز شریف نے اپنی لڑائی پارلیمنٹ سے نکال کر عدالت میں لے جانا پسند کیا, تو اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا. پاناما کیس میں ان کے پاس امیونٹی تھی, وہ پارلیمنٹ میں چاہتے تو اپنے لیے امیونٹی کلیم کرتے, لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی عدالت فیصلہ کرے. تو جب سیاستدان اور جمہوری قوتیں اپنے فیصلے اداروں کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر جو فیصلہ آئے گا وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تجربہ کار سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اے این پی, یہ سب سمجھتے ہیں کہ لڑائی جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہوتی ہے, اور اگر آپ اپنا میدان چھوڑ کے کسی اور کے میدان میں جائیں گے تو امپائر بھی ان کے, میدان بھی ان کا, لڑائی بھی ان کی. تو آپ جب عدالتوں میں لڑائی لے گئے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے عمران خان صاحب کی, سب سے بڑی کہہ لیں, یا اور بہت سی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ عمران خان نے وکیلوں کے ذریعے لڑائی لڑی اور وکیل انہیں مروا رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں لطیف کھوسہ کا پرسنل گرج چیف جسٹس سے شروع ہو گیا ہے.
کیونکہ چیف جسٹس نے انہیں کہہ دیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا. یہ شکایت لے کے پہنچے عمران خان کے پاس کہ جی مینو چیف جسٹس نے یہ کہتا. عمران خان صاحب گرم ہوئے, غصے ہوئے, انہوں نے چیف جسٹس کو برا بھلا کہا اور شیر افضل مرور نے باہر آ کے چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلانی شروع کر دی. پھر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نہیں فیصلہ چیف جسٹس نے کرنا ہے, کیس ان کے پاس ہے تو چیف جسٹس کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے. سمجھایا بجھایا, لیکن معاملہ پھر وکیلوں اور عدالتوں کے ہاتھ میں رہا. تو خاص صاحب کا فیصلہ کہ وہ اس الیکشن میں وکیلوں کے ذریعے جائیں گے اور انہیں معاملات کو سیاسی طریقے سے نہیں سلجھایا, کانفلکٹ میں گئے, لڑائی میں گئے, فوج کے ساتھ لڑائی کی, اور اس کے بعد یہ سمجھ رہے کہ عدالتیں سیاستدانوں کا فیصلہ کریں تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ تاریخ ہے. تو جناب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے کیسے باہر ہوئے ہیں. کل کے ویلاگ میں کچھ چیزیں ایڈٹ ہو گئی تھی لیکن ٹائٹل آپ کے پاس موجود تھا کہ میں نے بتایا تھا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے نکل گیا. اب پی ٹی آئی ساری کی ساری جو الیکشن لڑ رہی ہے سارے جیت جائیں, لیکن ان کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں لگے گا. اب یہ جب جیت کے پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے تو ان کو وہاں پر اسپیکر کے الیکشن کے دوران, پرائم منسٹر کے الیکشن کے دوران یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کی پارٹی کون سی ہے. پارٹی وہی ہوگی جو پارلیمان کا حصہ ہوگی. اگر پی ٹی آئی پارلیمان کے اندر موجود ہوگی تو یہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے. اگر پی ٹی آئی نہ ہوئی تو پھر استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور پارٹی میں, دوسری تیسری پارٹی میں ان کو جانا پڑے گا. انہیں بتانا پڑے گا جناب ہم فلاں پارٹی کے ساتھ, تب یہ ووٹنگ میں اور پولنگ میں حصہ لے سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا کوئی وجود پارلیمان میں نہیں ہوگا. تو اسی طرح سینٹ کے الیکشن میں بھی جو الیکشن لڑے گا وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکے گا. تو جو کچھ 2017 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جنہوں نے اس وقت نون لیگ کو اس طریقے سے نکالا تھا ان کے لیے وہ تجربہ بھی کامیاب تھا اور یہ تجربہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کو نہ کوئی بہت کیپٹل پنشمنٹ ہوئی ہے, نہ ان کے لوگوں کو چوکوں پہ لٹکایا گیا ہے, نہ کسی کو کوڑے مارے گئے ہیں, نہ کسی کو کوئی بہت بڑی سزا ہوئی ہے. یہ پورا عرصہ اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد تو صرف ڈرا کے رکھا گیا ہے, طرح نکالا گیا ہے, جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, خوفزدہ کیا گیا ہے, ہراساں کیا گیا ہے, لیکن کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوئی. اور اگر کوئی بڑا کام ہو جاتا, کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہو جاتی, کسی کو پھانسی ہو جاتی, کسی کو بڑی سزا ہو جاتی, تو شاید وہ انقلاب آ جاتا جو عمران خان کے خیالوں میں کہیں بسر ہے. تو بغیر کوئی تنکا توڑے یہ سارا کام ہو گیا ہے. اور اس میں بھی حقائق یہی ہیں کہ آپ کو بالکل حقائق کے مطابق مار پڑی ہے. 2001 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے کاغذات قبضے میں لیے تھے تو ان کو پتا تھا کہ کل کو یہ ہمارے کام آئیں گے. تو اسی طرح عمران خان کے بارے میں بھی انہیں پتا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے بنایا اور کیسے اس کو نکالنا ہے. نکالنا لیگل طریقے سے گیا ہے, کوئی ان لیگل طریقے سے نہیں نکالا گیا. تو فی الحال اگلوں نے مکھو ٹھپ دیا ہے اور ابھی ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ کہتے ہیں جی عمران خان کے نام ووٹ پائیں گے. میں کہہ رہا ہوں سارے ہی جیت جائے. اب ان کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں, ان کو اعتراض ہے, کسی کو بوتل مل گئی ہے, کسی کو لالٹن مل گئی ہے, کسی کو تھریشر مشین مل گئی ہے, تو عدالت میں چلے گئے جی ساڈا انتخابی نشان بدلو. علی امین گنڈا پر کوئی اعتراض ہے جی مجھے بوتل کا نشان کیوں دیا گیا, حالانکہ وہ شہد کی بوتلوں سمیت پکڑا جاتا ہے اکثر. شہریار افریدی نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ مجھے بوتل کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا. شہریار افریدی نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے یہ پتہ چلا ہے کہ انتخابی نشان بوتل الاٹ کیا گیا ہے. نشان کی الاٹمنٹ سے قبل امیدواروں سے رائے لی جاتی ہے. میں نے ریٹرننگ افسر سے بار بار رابطہ کیا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو میرا انتخابی نشان بدلا جائے. تو یہ درخواستیں کئی پی ٹی آئی کے امیدواروں نے دی ہیں اور کئی امیدواروں کو تو بڑے معیوب نشان ملے ہیں. بینگن تو بڑا ہی معیوب نشان ہے نا, اور ٹریکٹر ٹرالی اور تھریشر اس طرح کے نشان بھی دیے گئے. اور پھر اس طرح ایک وکیل صاحب کو جوتے کا نشان ملا, وہ بھی پہنچ گئے سینہ کو بھی کرتے ہوئے عدالت میں, جی مینو جوتی دیتی. لطیف کھوسا کو کے ملا ہے, اب کھوسا کا کے بڑا سیٹ ہے. اب کھوسا صاحب نے جو آج حرکت کی ہے یہ جاتے ہیں عمران خان کے کان بھرتے ہیں, پتہ نہیں کان بھرتے ہیں یا عمران خان صاحب خود ہی ساری سازشوں کے پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست سپریم کورٹ میں دی تھی وہ واپس لے لی اور باہر آ کر ایک تقریر جھاڑ دی. چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست کی سماعت کی. تو لطیف کھوسا نے کہا جی ہم
जमहूरियत की बका के लिए अवाम में जाना पसंद करेंगे। वकीलों का जमहूरियत से क्या ताल्लुक है? वकील तो जब तक क्लाइंट फांसी ना चढ़ जाए वो जान नहीं छोड़ते, माजरत के साथ। ये मुहावरा है। लतीफ़ खोसा ने कहा जी मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई है। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप अहकामात दे सकते हैं, हम आपकी अदालत में केस नहीं लड़ना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना ना माने, आपकी मर्जी है। लतीफ़ खोसा ने कहा हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, हमसे तो प्लेइंग फील्ड ही छीन ली गई है। तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आजादाना इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और लतीफ़ खोसा जब को ये पता है कि जब ये हो रहा है तो फिर पीटीआई को चाहिए कि इलेक्शन का बाइकआउट करें, लेकिन पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रही। वो जो उनके चेयरमैन अब है या नहीं है, बैरिस्टर गौहर, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने ही नहीं माने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, तो अब वो चेयरमैन तो रहे नहीं। लेकिन उन्होंने आके कहा जी कि हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे। चले, अच्छी बात है, इलेक्शन लड़े, लेकिन वो लतीफ़ खोसा को अदालत के अंदर फिर ये तकरीर झाड़ने की क्या जरूरत थी? तो गुस्सा निकाला के बराबर का जो उस दिन बेइज्जती हुई थी ना कि सरदार लतीफ़ खोसा, तो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया सरदार पुरानी बात हो गई, अब तो सरदारी निज़ाम नहीं, अब तो दुनिया बदल गई है, तो नामों के साथ ऐसे अलकाबात नहीं लगाने चाहिए। वैसे उन्होंने भी कोई दुरुस्त बात नहीं की थी, लेकिन वो लतीफ़ खोसा को बड़ी बुरी लगती है। गवर्नर रह चुके ना पंजाब के, और कल तक ये पीपल पार्टी में थे, आज पीटीआई के दर्द उठ रहा है इनको। मरवाया तो उन्होंने है कि जो अदालत के अंदर टेम्परामेंट का मुजाहरा नहीं करते, इमरान खान को जाके झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। अब इमरान खान भी गर्म दिमाग दा पठान, वो भी उल्टी सीधी बातें कर देता है। तो ये हुआ है। इस पे इन्होंने, लतीफ़ खोसा ने कहा हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया, हम पर हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस दौरान पूछा कि क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मनसूफाना है, हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी। और भाई लड़ाई जमहूरियत की हो रही है, सियासत की हो रही है, तो फिर सियासतदानों से बात करें। अदालतों में जाएंगे तो फिर इसी तरह अदालतें सबूत व शवाहिद के साथ बात करती है, चाहे वो नवाज शरीफ को निकाले, चाहे वो इमरान खान को निकाले, बात तो वही है, रसीदा को दो। अब रसीदें हो तो कोई निकाले। इमरान खान की रसीदें तो इमरान खान के पास होनी चाहिए अगर उनकी पार्टी ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं। नवाज शरीफ की रसीदें तो अगले उठा के ले गए थे। तो अब लतीफ़ खोसा साहब के इस तकरीर के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो फिर वापस ले लें। इलेक्शन को कालअदम करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील में जाने का ऐलान कर चुकी है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड से ही भाग गई है। अब इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको अगर ये चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नजर सानी की अपील करते हैं, तो बेंच जो है वो 3 रुकनी से ज्यादा बनेगा, 5 रुकनी बेंच बनेगा, उसमें ये 3 जज शामिल नहीं होंगे जिन्होंने फैसला दिया है। तो पीटीआई के लिए तो अभी रास्ता खुला है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला लड़ाई को मजीद बिगाड़ कर वो आगे जाना ही नहीं चाहते। तो इमरान खान को जिस दिन ये समझ आएगी कि उसके केस खराब करने में या उसका मामला खराब करने में सियासतदानों से ज्यादा ये वकीलों का हाथ है। ये वकील ही थे जिन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया था कि असम्बलियां तोड़ दो, इलेक्शन हो जाएंगे। तो सियासी मैदान, पार्लियामान, जमहूरियत, ये सारी चीज़ें सियासतदानों को अच्छी लगती हैं और इनकी लड़ाइयाँ सियासी मैदान में होनी चाहिए, पार्लियामान में होनी चाहिए, इंतखाबी मैदान में होनी चाहिए, इंतखाबी मैदान में होनी चाहिए। लेकिन जब आप अपने मुकदमात, अपने केस झोली उठा उठा कर वकीलों, जजों के सामने जाएंगे तो फिर फैसला उनको करने दें। फिर कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत के फैसले अदालतों में नहीं होते। अदालत को इस बात से गर्ज नहीं कि जमहूरियत है या नहीं है, अदालत कैसे क्या ताल्लुक है। अदालत इंटरप्रिटेशन कर सकती है जो आइन में लिखा होगा कि हाँ जी आइन में लिखा है इंसानी हकूक है तो ठीक है, हम मिलने चाहिए। लेकिन जो काम उनके सामने आता है किसी अदालत का फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट नहीं होती,
انہوں نے ٹرائل نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے فیصلوں کے اوپر اپنے فیصلے دینے ہوتے ہیں, انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے دیا, پھر پشاور ہائی کورٹ نے دیا, انہوں نے اس کے اوپر جواب دے دیا. تو یہ میری 2-3 تھیوریاں ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان کو کس نے مروایا ہے, اور یہ پارلیمان سے باہر ہو چکے ہیں. اور جو صحافی اس وقت ان کی حق میں باتیں کر رہے ہیں وہ آزادی صحافت اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے چہرے کی شرم رکھنی ہے. لیکن وہ اندر سے جانتے ہیں کہ فیصلہ تو حقائق کے مطابق ہے, انہوں نے ڈاکومنٹ دیے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دینا چاہیے تھا تو یہ ہے منافقت. کیوں قاضی فائز صاحب نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیتے؟ وہ کہتے ہیں اچھا چلو جی جان دو, پی ٹی اے نے غلط کام بھی کیا تو ان کو الیکشن لڑنے دے, ان کو انتخابی نشان دے دے. کیوں؟ تو قاضی فائز صاحب پر جو تنقید ہے اور پی ٹی اے کی حمایت ہے وہ اس وقت پاپولر نیریٹو ہے فار سوشل میڈیا, تاکہ آپ کی ویورشپ بڑھے, آپ کی ریٹنگ بڑھے. پاپی پیٹ کا سوال ہے بابا, بات سچ ہے مگر تلخ ہے. میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت پہلے وہ قاضی فائز صاحب کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے آزادی صحافت, اب وہ اچانک ان کو برا لگ گیا کہ یہ قاضی فائز صاحب نے کیا فیصلہ دے دیا, کیونکہ وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان کا آنا چاہیے نا کہیں میں دیکھ کیا سی. ہم صحافی تھوڑے چلاک ہوتے ہیں, اپنے یہ بچت کے راستے نکال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس نہیں لینا چاہیے. کس سیاسی جماعت نے کہا کہ پی ٹی اے کا انتخابی نشان واپس لینا چاہیے؟ نہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, نہ پیپل پارٹی کہہ رہی ہے, نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. کوئی سیاسی جماعت, کوئی صحافی نہیں کہہ رہا واپس لے لینا چاہیے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ تاکہ ریکارڈ درست رہے کہ جی ہم دیکھیں جمہوریت کے چیمپئن ہیں. تو ان کو بھی کہیں نا کہ آ کے جمہوری انداز میں یہ معاملات کو چلائیں. وہ بھاگے بھاگے عدالتوں میں جائے, وکیلوں کو امیدوار کھڑے کریں, وکیلوں کے ذریعے الیکشن لڑیں. تو یہ لطیف کھوسہ نے جو آج بھڑاس نکالی ہے نا, اس نے اور زیادہ صورتحال کو تلخ کر دیا ہے. اور ان کو پتہ ہے یہ عوام کی عدالت میں چلے بھی گئے تو یہ پارلیمان سے باہر ہو چکے ہیں. اب ان کے جو لوگ جیتیں گے ان کے لیے فائدہ ہے کہ وہ آگے جا کے اپنا توڑ جوڑ کریں گے, پیسے پکڑیں گے, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, تو یا حکومت میں شامل ہو جائیں گے یا تگڑی اپوزیشن میں شامل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ شامل ہوں گے جس کو کہا جائے گا. جو کچھ سینٹ کے الیکشن میں عمران خان کے دور میں ہوا وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے, تو ایسا ہی ہوگا. آزاد امیدوار کہیں بھی پرواز کر سکتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے جناب. اور تحریک انصاف کے اگر سیاسی ونگ کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہو تو میرا ان کے لیے مفت مشورہ ہے کہ وہ اپنے لیگل ونگ سے جان چھڑا لیں اور معاملات کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کریں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, بات کریں, اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے جو بھی اقدامات وہ کر سکتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے کرنے کا عمل شروع کریں. تو پی ٹی آئی کے لیے کم بیک کا چانس ہے. اب اگر نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا, میں بتا دوں گا کیسے چانس ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردوں کا بہت خیال رکھیے گا.